اور تو مجھ پر ایمان لے. اس نے کہا میں کس طرح آپ پر ایمان لے؟ بغیر دیکھے بغیر دلیل کے میں تو آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، میں تو اپنے مذہب کا بڑا پکا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو کس طرح ایمان لائے گا؟ وہ خاموش تھا. میرے آقا نے فرمایا یہ جو سامنے درخت ہے، اگر تو اس درخت کے پاس چلا جائے اور تو کہے کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، اگر یہ درخت جو ہے یہ اس بات کی گواہی دے دے، کہتے ہیں پھر اگر گواہی دے دے گا تو وہ تو درخت ہے تو میں تو جانتا ہوں پھر میں تو گواہی دے ہی دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو جا کے کہہ. لیکن جانے لگا تو رسول پاک نے اس کو کھڑا کر دیا. حضور نے ارشاد فرمایا اس درخت کو ٹہنی پکڑ کر فرمایا کہ میں کون ہوں؟ کہتے ہیں وہ درخت کبھی کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. اس نے اپنی جڑوں کو کھیڑا، وہ کہتے ہیں چیرتا ہوا جہاں حضور کھڑے تھے، کہتے ہیں وہ آ گیا، آ کے مقدمے میں گر گیا اور وہ درخت سے آواز آئی حالانکہ بے جان ہے، پتے بھی نہیں ہے، تنا بھی نہیں ہے، اب تو جڑ بھی اکھڑ گئی ہے، لیکن وہ درخت حضور کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، آپ اللہ کے رسول ہیں یہ میں گواہی دیتا ہوں. کہتا وہ درخت پھر کھڑا ہوا، پھر اسی طرح چل کے اپنی جگہ پہ جا کے لگ جاتا ہے. کہتے ہیں جو رسول کا نام لیتا ہے وہ برباد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھل عطا فرماتے ہیں. کہتے ہیں وہ درخت جا کے لگ گیا اور پھر اس درخت پر پھل بھی لگا جو کئی عرصہ دراز تک صحابہ کرام اس کو کھاتے رہے. یہ میرے آقا کی شان ہے. ہمارے آقا کا ذکر تو درختوں نے، پہاڑوں نے، پرندوں نے، درندوں نے، ذرات نے، صحرا نے، ہر چیز نے حضور کا ذکر کیا ہے. آئیے حدیث پاک سنیں اور اس حدیث پاک کو غزوہ تبوک کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا. ہزاروں صحابہ تھے. کتنے صحابہ تھے؟ صرف آپ لوگوں کی توجہ چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک سنیں گے تو کھانا سامنے رکھ کے جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اس حدیث پاک سے ہم لیتے ہیں. تو آج یہ آپ حدیث پاک سنیں میرے آقا نے کیا کرم فرمایا. غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے. اس کو کہتے ہیں متفق علیہ. جو بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ایک حدیث ہو اس کو کہتے ہیں متفق، یعنی کہ امام بخاری بھی اس پر متفق ہے، امام مسلم بھی اس پر متفق ہے. اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے اندر ہزاروں صحابہ تھے. یہ وہ جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ صحابی تھے. غزوہ تبوک کہتے ہیں ہزاروں کا لشکر ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی لگ گئی ہے، اونٹنیاں کو ذبح کر لیتے ہیں، اب تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو حضور آگے جا کے لڑنا بھی ہے، سفر بھی طے کرنا ہے، تو یہاں پر کس طرح کرتے ہیں اپنے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں اور ذبح کر کے یہ یہاں اس کا اہتمام کرتے ہیں کھانے کا. ایک سے آتی ہے، دوسرے بھی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ ذبح کر لیتے ہیں تو کچھ رکھ لیں گے کچھ کر لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنیوں والا عقیدہ تھا. جتنے بھی صحابہ ہیں جس طرح آج یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ تو ان کا بھی عقیدہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، انہوں نے کہا اگر یہ اپنے جانور ذبح کر لیں گے تو جنگ کے اندر پھر کیسے جائیں گے؟ پھر وہاں جا کے لڑنا پڑے گا. تو جانوروں کو جنگ ہوتی ہے تو پھر کیسے کریں، کون سواری بنے گی؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لوگوں کے پاس تھوڑا تھوڑا راشن، کتنا کتنا، تھوڑا تھوڑا، تھوڑی تھوڑی کھجوریں، روٹی کے ٹکڑے، کچھ کھجوروں کی گٹھلیاں یا رسول اللہ کے پاس ہے. یہ کیوں حضرت عمر نے کہا کہ جس کے واسطے میرے آقا برکت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سرکار کو یہ کہا کہ سارے حضور نے چاہتا تھا اپنا تھوڑا تھوڑا لنگر جو آپ کے پاس ہے وہ لے آؤ. کہتے کوئی ایک کھجور لا رہا ہے، کوئی دو، کوئی روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پیس لے کر حضور کی بارگاہ میں. یہ حدیث پاک ہے مسلم اور بخاری کے اندر.
کہتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے نا تو اتنا ڈھیر لگ گیا جتنا چھوٹی بکری کا بچہ ہوتا ہے نا ایسے بیٹھا حدیث میں لکھا ہے وہ اتنا ڈھیر لگ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ڈھیر لگا مدینے والے مصطفیٰ نے اوپر ہاتھ رکھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے رسول پاک کو دیکھا اللہ کے نبی نے کچھ پڑھا. کہتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان ہل رہی ہے میرے آقا پڑھ رہے ہیں تو پھر میرے آقا کالے جادو والا منتر تو نہیں پڑھتے ہوں گے. حضور کی شان یہ ہے وہ خود بھی قرآن والا ہے جب زبان ہلتی ہے پھر بھی قرآن پڑھتا ہے. کہتے ہاتھ رکھا اور اللہ کا قرآن کلام پڑھا. کہتے حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور کچھ کھانے پہ پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھا تو صحابہ کو فرمایا صحابہ آ جاؤ اب کھانا شروع کر دو اور بوریاں بھر لو. حدیث میں ہے اپنے اپنے توڑے بوریاں بھر لو. وہ تھوڑا سا راشن تھا. کہتے ہیں صحابہ نے لیا کچھ کھایا کچھ توڑوں کے اندر داخل کر لیا اور جب وہ رج گئے اور انہوں نے کھا لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم کھا لو گے تو مجھے بتانا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہزاروں آدمی تھے سب نے کھایا بھی ساتھ بھی لے کے چلے گئے. رسول پاک نے فرمایا عمر بتا اس ڈیری کا کیا حال ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ جتنا وہ راشن لائے تھے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا. آپ نے جو پڑھا ہے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. آپ نے جو پڑھا ہے اللہ نے قبول کر لیا. برکت آ گئی. پھر ایسی برکت آئی کہتے ہزاروں توڑے بوریاں لے کے بھی جا رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں لیکن ختم نہ ہوا. یہ کوئی عام زبان نہیں تھی یہ رب کے محبوب کی زبان چل رہی تھی. حضرات محتشم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پہ پڑھا پھر صحابہ نے کھایا. کسی سے ابھی نے کہا یار کھانے پہ تم پڑھ کے پڑھا ہے تم نے قرآن پڑھا جاؤ ہم نہیں کہتے یہ تو حرام ہو گیا. معاذ اللہ اللہ کا قرآن کھانے پہ پڑھا جائے تو پھر بھی کہتے ہم نے نہیں کھانا. ہم نے کہا کہ جب کھانے پہ پڑھا جاتا ہے قرآن تو ہم اس کو پاکیزہ رزق سمجھتے ہیں. ہم اس کو تو پاکیزہ رزق بھی ہر ایک کو راس نہیں آتا. پاکیزہ رزق بھی ہر ایک کو راس نہیں آتا بھائی. پاکیزہ اب دیکھ بغیر قرآن پڑھے کھانا جائز سمجھنا اور قرآن پر پڑھا جائے تو اس کو ناجائز سمجھنا یہ تو قرآن کے منکر کا ہی کام ہوگا. جو اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے پانی پی رہے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں دوسرے کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ حرام ہو گیا ہے. اگر تم قرآن نہ پڑھو تو اسے کہتے جائز ہو گیا ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے. ارے اس طرح تو کافر لوگ ہیں وہ بھی نہیں کرتے. وہ بھی اپنے کلام اپنی کتاب بائبل اور توریت اور انجیل جب پڑھتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں حلال سمجھتے ہیں لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس چیز پر قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو پھر ہر چیز کا ویسے انکار کرتے رہنا یہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا دین ہے کوئی مذاق نہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کا بھی انکار کر رہے کو. بھائی قرآن پڑھا کھانے پہ بسم اللہ پڑھی ہے الحمدللہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یاسین شریف پڑھی ہے. جب ہم نے نہیں کھا ہم نے کہا تم نے انکار نہیں کیا تم نے نہیں کھا. یہ میرے اللہ کا آرڈر ہے. جب رزق پاکیزہ ہو جائے تو پاکیزہ لوگوں کو بھی کھانے کی اجازت ہے. ہر بندے کو اجازت ہے. آئیے اب وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک نے اپنے کمالات دکھائے اور خود کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اسد الغبا کے اندر البدایہ و نہایہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مجاہد بندہ اس نے کیا کیا مسلمانوں کی طرف سے لڑنے آ گئے. بڑی توجہ چاہیے اس حدیث پاک پر. یہ آپ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. ہم عقیدے سے خالی نہیں لوگ. اللہ پاک نے ہمارا عقیدہ قرآن
اور سنت اور حدیث مقدسہ کے عین مطابق بنایا ہے. ہمارا عقیدہ وہ نہیں جب پوچھا جائے جناب کہاں لکھا تو ہم نے جناب پتہ نہیں کہاں لکھا ہے لیکن منع ہے. اور بھائی تو جب تجھے اللہ نے منع نہیں کیا رسول نے منع تو کیوں منع کرتا ہے؟ اب دیکھو ہمارا عقیدہ کہتے ایک شخص ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں اب ہم کسی کے چہرے کی طرف دیکھ کے یا گفتگو سن کے اس کو پہچان نہیں سکتے. بھائی کوئی نیا بندہ آ جائے ہمیں کیا پتا چلے گا؟ کہتے ایک مجاہد تھا اس نے لڑنا شروع کر دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ لڑ رہا ہے کافروں کی طرف سے اور یہ کافروں کو مار رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور مارتا جا رہا ہے مارتا جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ مجاہد تو ہے مگر یہ جہنمی ہے. یا رسول اللہ قرآن بھی پڑھتا ہے حضور نے فرمایا جہنمی ہے. یا رسول اللہ نمازیں بھی پڑھتا ہے حضور نے فرمایا جہنمی ہے. کلمہ بھی پڑھتا ہے فرمایا جہنمی ہے. یا رسول اللہ لڑ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ فرمایا جہنمی ہے. یا رسول اللہ ٹک لگ رہے ہیں حضور نے فرمایا جہنمی ہے. اب بڑی حیرانگی ہو گئی یار دین کی خاطر لڑنے والا بندہ دین کی خاطر مار مٹنے والا بندہ اس کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے. کہتے ہیں اسے صحابہ کے ساتھ ساتھ مل کر کافروں کو مارنا شروع کر دیا اور بڑی تیزی سے اس نے مارا یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس تردد میں شک میں پڑ گئے کہ یہ جو شخص مار رہا ہے یہ جو شخص ہے یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ بھی رہا ہے میرے آقا اس کو جہنمی بھی کہہ رہے ہیں. اور فرمایا کہ جب میرے آقا نے فرمایا جہنمی ہے صحابہ کہتے ہیں یہ بات تو سچی ہے مگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں جنگ بھی کر رہے ہیں ٹک بھی اس کو لگ رہے ہیں تقریبیں بھی پہنچ رہی ہیں. اب یہاں پہ جاننا ذرا مشکل ہو گیا. ادھر میرے آقا کا فرمان ہے صادق الامین ہے اور آپ ان کی زبان سے بولتا ہے تو کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم اس بات پر متغیر ہو گئے حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا ہے کہ یہ بندہ لڑ بھی بڑی تیزی سے رہا ہے لیکن یہ بندہ جو ہے جنگ بھی کر رہا ہے اور حضور فرمایا جہنمی ہے. کہتے ہیں وہ لڑتے لڑتے وہ بندہ کسی نے آگے خبر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بندہ ہے وہ تو جنگ کرتا کرتا شہید ہو گیا ہے. کہتے جنگ کرتا کرتا شہید ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جہنمی ہے. اب مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والا بندہ شہید ہو جاتا ہے تو جہنمی ہے. تو بڑا لوگوں کو تردد ہوا بھائی اب تو کلمہ بھی پڑھتا ہے سارا کچھ اب شاکر کس بات کا ہے.